کسی بھی چیز کو طاقتور کرنے کے لیے اس کو نرش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ خاص مخصوص وٹامنس، منرلز، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، یہ ساری چیزیں ایک بیلنس ڈائٹ دی جاتی ہے، تب جا کے جسم ہمارا نرش ہوتا ہے، پھولتا پھلتا ہے. اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج میں انسان ہے. بالکل اسی طرح روحانیت میں بھی طاقت دینے کے لیے کچھ خاص ایکسرسائزز یا کچھ عمل موجود ہیں جس سے روحانی طاقت ملے گی. جیسے بدن جسم نظر آتا ہے تو اس کو طاقت دینے کے لیے جو بھی نرشمنٹ کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، نیوٹرینٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کھلا رہے ہیں. بالکل اسی طرح باطن میں جب ہم روحانیت کی یا روح کی بات کریں گے، روح کو طاقت دیں گے تو روح نظر نہیں آتا. بالکل اسی طرح اس کو جس چیز سے طاقت ملے گی وہ بھی نظر نہیں آتا. اب نظر نہیں آتا لیکن اس کے لیے خاص عمل ہوتا ہے. جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اس سے روح کو طاقت ملتی ہے. آج میں بات کروں گا خاص ایک طریقہ کار ہے جو تقریباً ہر مذہب کے لوگ اس طریقے سے اپنی روح کو طاقت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز اسلام میں بھی ہے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں. مراقبہ لفظ جو ہے یہ روٹ عربی کا ہے، اس کا روٹ ورڈ رکب ہے، را قاف بے. یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے دھیان دینا، فوکس کرنا، کسی چیز پہ تفکر کرنا، کسی چیز پہ اپنا پورا فوکس کر کے دھیان لگا کے سوچنا، فکر کرنا. اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نشانیاں بتائی ہیں کہ کیا تم اب بھی غور فکر نہیں کرتے؟ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ تدبر کرو، افلا تعقلون، کیوں عقل نہیں کرتے؟ تو غور فکر کرنا بنیادی، بالکل بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنے کی. اس لیے مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اپنے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا، ان دونوں میں غور فکر کرتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر میں بھی ایک پوری کائنات ہے. آپ ہیں تو یہ کائنات ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب ذرا سوچیں، ابھی آپ کی آنکھ بند ہو جائے، سب کچھ ختم، لائٹ بند ہو گئی جیسے، تو یہ پوری اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات آپ کے کس کام کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات اصل میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اصل میں وہ کائنات آپ میں اندر ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں. تو اس مراقبے کے تھرو انسان کیا کرتا ہے؟ یا روحانیت میں طاقت دینے کے لیے مرشد کیا یہ مراقبہ کرواتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے آپ اس پہ دھیان غور فکر کریں. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں بیٹھے رہتے تھے، وہ بھی ایک مراقبہ تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ فوکس کرنا سیکھتے ہیں چیزوں میں. اب جب فوکس چیز پہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ کی ایکسرسائز ہوگی، ٹرین ہوگا مائنڈ آپ کا ٹرینڈ ہوگا. آپ کو جب ٹریننگ ملے گی کہ آپ فوکس کرنا سیکھیں، آپ دھیان لگانا سیکھیں، آپ ہر چیز کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک جب ٹریننگ آپ کو مل جائے گی کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اپنی روزمرہ کے معاملات میں، کیونکہ یہ چیزیں دھیان کرنے سے کیا ہوگا، آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو آٹومیٹیکلی سب کانشیس میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، آپ ویسے بن جائیں گے. جب انسان ویسا بن جائے گا تو جب بھی کوئی اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں جب چلے گا پھرے گا تو اس میں بھی غور و فکر کر کے چلے گا. وہ جلدی کے فیصلے نہیں کرے گا، وہ ہر چیز کی امپورٹنس کو سمجھے گا. وہ کہے گا کہ اس پہ بھی دھیان لگانا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ہم نے صرف اپنے آپ کو اہمیت دی ہوئی ہے
مراقبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک چیز اہمیت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا سب کچھ کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ مراقبے سے سب سے بڑی ایکسرسائز مشاہدے کی ہوتی ہے. آپ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنے اندر اپنی بناوٹ کو دیکھو. جیسے میں نے آپ کو کس طرح بنایا، ہم نے آدم کو کس طرح بنایا، پھر ہم نے عیسیٰ کو کس طرح بنایا. لوگوں نے اعتراض کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ عیسیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا باپ نہیں ہے، میں نے تو بنا ماں باپ کے آدم کو تخلیق کر لیا، اس پہ نہیں بولتے. تو یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، یہ ہمیں مراقبہ سکھاتا ہے. مراقبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، یا کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، یا کسی پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤ. نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی فلسفی ہے. مائنڈ کا ساری ایکسرسائز ہے. آپ کی سانسوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ کے مائنڈ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں آپ کو پورا فوکس کرنے کا، دھیان کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ فوکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں. جب کوئی جنگل میں جا کے سوچتا ہے تو یہ پوری نیچر کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز، پیڑوں کو دیکھتا ہے، پرندوں کو، جانوروں کو، پوری کائنات کو دیکھتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت کائنات صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو وہ قدر کرنے لگے گا، گریٹیٹیوڈ دینے لگے گا، تو اس کا روح اور بھی طاقتور ہوگا. اور پھر جب اپنے اندر دیکھے گا تو انسان کے 24 گھنٹے جو وہ دن کے ہیں اس میں زیادہ تر ٹائم دوسروں پہ نظر ہوتی ہے. دوسروں پہ کیڑے نکالنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں. ہماری نظر دوسروں پہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کیا ہے. لیکن یہ دھیان کیا سکھاتا ہے؟ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہم کتنے برے ہیں، ہمیں کیا کیا صحیح کرنا چاہیے. یہ سکھاتا ہے ہمیں اپنے اندر. جب ہم اپنے اندر کو دیکھیں گے، اپنے اندر میں جھانکیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں، کیا کھڑے ہیں. تو خود بخود ہم شرمندہ ہوں گے اپنی ہی باتوں پہ، اپنے ہی جھوٹ پہ، اپنے ہی تکبر پہ، اپنے ہی جھوٹے جو ہے بڑے بڑے جو ہم نے دعوے کیے ہوئے ہیں ان پہ ہمیں شرم محسوس ہوگی. پھر اب ہم اپنے عمل ٹھیک کرنے لگیں گے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر اللہ کی رحمت ہوگی ہم پہ اور ہم اپنے معاملہ ٹھیک کر پائیں گے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں گے. اور باہر جب دیکھیں گے تو یہ ساری چیز ہم ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں گے، اپنے اندر کا گند ختم کریں گے مراقبے سے. یاد رکھیے روحانی طاقت کیسے ہوگی، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا ہوں. مراقبہ کرنے، دھیان کرنے سے جب اندر دھیان کریں گے اپنے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ایک راستہ ملے گا. اور جب ہم مشاہدہ باہر کریں گے، اس کائنات کی طرف دیکھیں گے، تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے نہیں بنایا. اور ہم سارا دن ناشکری میں گزارتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں. آپ کے پاس وہ کچھ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے لیے سورج روز اگتا ہے، آپ کے لیے چاند ہے، آپ کے لیے زمین ہے، آپ کے لیے بارش ہوتی ہے زمین میں. آپ کے لیے جب بارش ہوتی ہے تو وہاں سے اناج آتے ہیں، فروٹس آتے ہیں، لاکھوں قسم کے فروٹس ہیں. جانور ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے کھانے کے لیے جانور ہیں، پینے کے لیے ہے، پہننے کے لیے جانور ہیں. سوچے تو صحیح کیا نہیں ہے. پلانٹس دیکھیں تو ایسے ایسے پلانٹس ہیں، پھر اس میں آپ ان کے بائی پروڈکٹ بنا رہے ہو، دودھ کا بائی پروڈکٹ بنا رہے ہو، گوشت کے بائی پروڈکٹس بنا رہے ہو. آپ نے جو پیڑ ہیں ان کو کاٹ کے وہاں سے آپ نے اتنے بائی پروڈکٹس بنا دیے. آپ نے فرنیچر بنا دیا، آپ نے لوہا نکال دیا، آپ نے زمین چیر کے، آپ نے وہاں سے آپ نے ماربل نکالے، آپ نے کوئلہ نکالا، آپ نے معدنیات نکالے، آپ نے پیٹرول نکالا، آپ نے ڈیزل نکالا، گیس نکالی. کیا کیا آپ کو نہیں ملا؟ سب کچھ یہیں پہ مل گیا آپ کو. لیکن ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اتنی ساری چیز ہمارے ابھی تو اور ہم نے تو کچھ ایکسپلور ہی نہیں کیا. آج بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں تو چلے گئے لیکن ایک حصہ زمین ہے، 3 حصہ پانی ہے. پانی کے جو سمندر کی جو گہرائی ہے اس میں تو ہم ابھی تک نہیں پہنچے، اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ہم تو ابھی بالکل سائنس میں بچے ہیں، اسٹارٹنگ لی ہوئی ہے. ہمیں تفکر کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے. ہم تو چاند پہ بھی گئے، مارس پہ بھی گئے، اب تو اور بھی نکل گئے آگے. وہی اگر ہم اپنے اندر میں بھی سوچیں گے
تو ہمیں روحانیت کا پاور ملے گا، روحانیت ملے گی، سمجھ آئے گی چیز، ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، آخر ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ، ہر چیز سمجھ آ جائے گی، اپنی اوقات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک طرف اشرف المخلوقات، ایک طرف مٹی کا ڈھیر، یہ دونوں چیز کے بیچ میں جب چیزیں سمجھ میں آ جائے گی تو انسان کو ہر چیز واضح ہو جائے گی.